دوستو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم چھپ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ لیکن اگر وہی گناہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ دوستو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانے انجانے میں جو بھی وہ گناہ کر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہی گناہوں کا پردہ ان کا فاش ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی وہ پکڑ اسی ٹائم اگر ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ لیکن قرآن و حدیث میں ہر گناہ کی سزا طے ہے، اور ایسی ہولناک سزا ہے، ان میں سے چند میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو قیامت والے دن اس کی زبان پر آگ کا پہرا ہوگا۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کی قبر بہت زیادہ اندھیری ہوگی اور بہت زیادہ خوفناک ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑی سزا کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں بے حسی، یعنی کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی ختم ہو جانا۔ بے حسی کی جو ہے نا سزا، یعنی کہ انسان اتنا بے حس ہو جائے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہو یا گناہ کی طرف جا رہا ہو تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی ختم ہو جائے کہ مجھے اس کی کوئی سزا بھی ملنی ہے یا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا میں۔ اور دوستو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا فرمان بتاتی ہوں جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، یعنی کہ مجھے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس گناہ سے، تو میں نے یہ گناہ کیوں کیا، مجھے اس کی سزا ملے گی، یعنی کہ اس کے دل میں خوف آ جائے، تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں ابھی ایمان کی شمع باقی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں توبہ کی جو ہے گنجائش اللہ پاک نے ختم کر دی ہے کسی کے لیے، تو پھر گناہ کرنے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑی اسی دنیا میں ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اور وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو دنیا میں ہی اس کی یہ سزا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت میں تو اس کی سزا طے ہے، لیکن اسے دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو دوستو سوچیں، گناہ کی لذت تو چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا بہت لمبی ہے، اس کی سزا طویل ہے۔ قیامت والے دن اس کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ جو ذات جس نے ہمیں منع کیا ہے وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اگر وہ اس نے ہی ہمارے گناہ کا پردہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ ہمارے گناہ کا پردہ رکھ سکتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کو فاش بھی کر سکتی ہے، دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل بھی کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ہمیں پھر بھی موقع دیتا ہے اللہ ہمیں کہ تاکہ ہم معافی مانگ سکیں۔ تو دوستو اگر آپ کے دل میں بھی کوئی بے چینی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی گناہ کر رہی ہیں، جانے یا انجانے میں، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ کو دوبارہ نہ ملے، آپ کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور وہ آپ کو گناہ میں اتنا مزہ دلانے لگے کہ آپ گناہ پر ڈٹ جائیں اور آپ کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو دوستو آج سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنا مگن ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں جو وہ گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ گناہ یہ نہیں کہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ ہم نے چھوٹا سا جھوٹ بولا، چھوٹا سا کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا۔ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کی سزا بہت بڑی ہے، اور کچھ چند میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو دوستو اپنے ان دوستوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ان کو اس سے روکیں جو گناہ کو بہت چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں
اللہ حافظ۔